اللہ اکبر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس مسئلے کی وضاحت کریں گے کہ قربانی کا جانور کاٹنا افضل ہے یا ان پیسوں سے کسی غریب کی مدد کرنا۔ لوگوں نے آج خود سے ایک فلسفہ گاڑ لیا کہ یہ قربانی کے ایام میں جانوروں کے خریدنے پر کروڑوں اور اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اگر اسی کروڑوں اربوں روپے کو کسی غریب کی امداد پر، یتیموں کی کفالت پر، مسکینوں کی بھوک کے ختم کرنے پر اور رفع عامہ کے کاموں میں استعمال کی جائے تو پورے سال کے لیے غریب خوشحال رہے گا۔ تو لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ قربانی ترک کر دے اور یہ پیسے رفع عامہ کے کاموں میں استعمال کر لے۔ تو اس مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ پاک کے جتنے بھی احکام ہیں یہ الگ سے مستقل عبادات ہے۔ غریب کی مدد کرنا الگ عبادت، یتیم کی کفالت کرنا الگ عبادت اور قربانی کرنا الگ عبادت۔ ایک عبادت کی وجہ سے دوسری عبادت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر آپ نے غریب کی مدد کرنی ہے، اس کے لیے اللہ نے نظام بنایا ہے زکوٰۃ کا، اس کے لیے اللہ نے نظام بنایا ہے صدقات کا، اس کے لیے اللہ نے نظام بنایا ہے کفارات کا اور نفلی صدقات کا نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ اس نظام کو جب آپ فالو کرو گے پھر آپ کو غریب کی غربت نظر نہیں آئے گی۔ بجائے اس نظام کو چھوڑنے کے آپ قربانی کو ترک کر رہے ہو تو یہ تو ایک عبادت کی وجہ سے دوسری عبادت چھوڑ رہے ہو۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس میں عقلی گھوڑے دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس قربانی کے پس منظر سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، خواب میں یہ بتایا گیا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرو، تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کوئی علت نہیں پوچھی۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ریزن نہیں پوچھا اللہ سے کہ اللہ بیٹے کی قربانی سے آپ کا کیا مقصود ہے، اس میں آپ کی کیا حکمت ہے۔ تو فوراً ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے تیار ہوئے، اور جب بیٹے کو خبر ہوئی اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ اتنے عرصے کے بعد تو اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے اور اکلوتی اولاد ہے، انہوں نے بھی کہا کہ اے میرے ابا جو آپ کو حکم ملا ہے وہ پورا کر دو۔ تو ہمیں تو صرف حکم دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اسی طرح قربانی کرنا بھی عبادت، غریب کی مدد کرنا بھی عبادت۔ قربانی کرنا بھی ثواب کا کام اور غریب کی مدد بھی ثواب کا کام۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان قربانی کی دنوں میں یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ میں کس کا ثواب زیادہ ہے؟ ہمارا مقصود تو ثواب ہے نا، اب غریب کی مدد سے بھی ہمارا مقصد ثواب حاصل کرنا ہے اور یتیم کی کفالت سے ہمارا مقصد ثواب حاصل کرنا ہے۔ تو ثواب تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے ایام میں سب سے افضل عمل وہ قربانی کرنا ہے، اور جیسے ہی خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ثواب قربانی کے ایام میں قربانی کے لیے ہے۔ اب اگر اس قربانی کے ایام کو چھوڑ گے تو آپ جو زیادہ ثواب ہے اس کو ترک کر رہے ہو، اور وہ جو کم ثواب بلکہ ثواب بھی نہیں ہے اس کی طرف آپ جا رہے ہو۔ اللہ نے ہر عمل کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے اور ایک نظام مقرر کیا گیا، تو اگر ہم اسی نظام کے مطابق چلیں گے تو پھر ہر مسئلے کا حل ہمارے سامنے ہوگا اور ہر مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن اگر اس نظام سے کی بجائے ہم اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو ثواب بھی نہیں ملے گا اور نظام بھی درست نہیں ہوگا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ یہ قربانی کرنا محض ایک رسم نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ رسمی عمل ہوتا تو ہم کہہ سکتے کہ یہ رسم کو چھوڑ دو، اس رسموں سے، ان رواجوں سے اچھا ہے کہ آدمی غریب کی مدد کر لے۔ جس طرح دوسرے مذاہب کے تہوار ہوتے ہیں وہ اکثر رسمی ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی پس منظر نہیں ہوتا، لیکن یہ رسمی نہیں ہے، ایک عبادت ہے اور اس کے پیچھے ایک جذبہ کام کر رہا ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر ہر وقت تیار ہو، جو بھی اللہ کی طرف سے حکم آئے ہم اس پر تیار ہو۔ اگر یہ رسمی چیز ہوتی تو ہم اس کو ترک کر لیتے غریب کی امداد کے لیے اور یہ قربانی دے دیتے۔ یہ تو الگ عبادت ہے اور ایک مستقل عبادت ہے، تو عبادت کو ترک نہیں کیا جا سکتا، اور غریب کی مدد الگ عبادت ہے۔ تو ایک عبادت کی وجہ سے دوسری عبادت کو چھوڑنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔
تو خلاصہ یہ نکلا کہ قربانی کے ایام میں قربانی کرنا افضل ہے، اور جس وقت غریب اور یتیم کی مدد کرنے کا وقت ہو اس وقت وہ عمل کرنا افضل ہے۔ ایک نیکی کی وجہ سے دوسری نیکی کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة